علم زید، علم کی نسبت زید کی طرف کر دی ہے، زید کا علم، زید کا علم، نسبت زید کا علم. اور ہم اگر کہتے ہیں زید عالم، عالم ہم نے عالم کی نسبت، عالم ہے، کون عالم ہے؟ کون عالم ہے؟ زید عالم ہے. ہم نے عالم کی نسبت زید کی طرف کر دی. پہلے ہم نے علم کی نسبت زید کی طرف کی تھی، پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف، اور اب دوسرے کی نسبت پہلے کی طرف. ایک لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت، لکھ لو اس کو اپنے پاس، ایک لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت. تو علم زید میں علم کی نسبت زید کی طرف، زید العالم میں عالم کی نسبت زید کی طرف. علم زید میں پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف، اور زید العالم میں دوسرے کی نسبت پہلے کی طرف، زید کی طرف نسبت ہونی ہے. اور یہاں پر دیکھو عالمہ زید، زید نے جان لیا، یہاں پر بھی عالمہ کی نسبت زید کی طرف ہے، اس میں بھی نسبت ہے. اور اس میں پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف ہے. علم زید میں بھی پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف، عالمہ زید میں بھی پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف، پہلے کی نسبت دوسرے کی، اور اس میں دوسرے کی نسبت پہلے کی طرف، زید عالم، عالم کی نسبت. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، زید علم زید، زید کا علم، اور زید عالم، زید عالم، زید عالم ہے، اور عالم زید، زید نے جان لیا یا سیکھ لیا، جان لیا، زید نے علم حاصل کر لیا، زید نے علم حاصل کر لیا، زید عالم، زید عالم ہے، زید نے علم حاصل کر لیا، اور زید کا علم، زید کا علم. ان تینوں میں کون سی بات پوری ہے؟ کس میں بات پوری ہے؟ زید کا علم، زید عالم ہے، زید نے علم حاصل کر لیا، کون سی بات پوری ہے؟ یہ ہے پہلا نمبر، اور یہ ہے 2، اور یہ ہے 3. ان نمبروں میں سے آپ نے نمبر لکھنا ہے، کون سا نمبر پورا ہے؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3. زید عالم ہے 3 نمبر. جی یہ بھی بات پوری ہے، اور یہ بھی بات پوری ہے. زید عالم ہے، پوری بات ہے، زید نے علم حاصل کر لیا، علم حاصل کر لیا، زید نے کھانا کھا لیا، بات پوری ہوگی. زید عالم ہے، زید نائم اور زید سویا ہوا ہے، بات پوری ہے. تو یہ دونوں 2 نمبر بھی اور 3 نمبر بھی، یہ بات ہے پوری. اس کو بولتے ہیں نسبت تامہ، نسبت تامہ. ایک لفظ کی دوسرے کی طرف نسبت ہے نا، نسبت تامہ. تام کا مطلب ہے پوری، تام، تمام، پوری، کامل. اب اس لفظ کو آپ 3 بار دہرائیں، نسبت تامہ، نسبت تامہ، نسبت تامہ، نسبت تامہ. اچھا نمبر 1 جو ہے زید کا علم، مثلا ہم کہتے ہیں قلم زید، زید کا قلم، یہ زید کے قلم، زید کا قلم، زید کا قلم ٹوٹ گیا، زید کا قلم مل گیا، زید کا قلم گم ہو گیا، زید کا قلم نیا ہے، زید کا قلم اچھا ہے. کیا ہے زید کا قلم؟ کیا یہ بات پوری ہے یا ادھوری؟ بات پوری ہے یا ادھوری؟ کچھ لوگوں کو یہ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھنے کا پتہ نہیں کیا ہے، کیوں ہے، کیا غرض ہے. تو یہ بات ہے ادھوری. اس کو بولنا ہے نسبت ناقصہ، ناقص، نقص، ناقص، نقص، کمی، اس میں کمی ہے، ادھوری ہے یہ بات نا، ناقصہ. نسبت ناقصہ، نسبت ناقصہ اور نسبت تامہ. نسبت ناقصہ کو کہتے ہیں اضافت، اور نسبت تامہ کو کہتے ہیں اسناد، 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 اسناد اور اضافت. اضافت، اسناد، اضافت میں اس کو کہیں گے مضاف، اور اس کو کہیں گے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ. اور اسناد میں لفظ ہم نے 2 بولنے ہیں، یہ ہے مسند، اور یہ ہے مسند الیہ. الیہ مانا جس کی طرف نسبت کی گئی، مسند الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی، جس کی طرف نسبت کی گئی. آپ بتاؤ عالم کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟ عالم کی نسبت کس کی طرف کی گئی؟
عالم کو نسبت کس کی طرف کی گئی؟ زید کی طرف. تو مسند الیہ ہوگا جس کی طرف نسبت کی. اور مسند نسبت کیا ہوا تو عالم نسبت کیا ہوا ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے اور زید کی طرف کی گئی ہے. اور ایسے ہی عالم زید مسند الیہ کون، یعنی کس کی طرف نسبت کی گئی؟ عالم زید میں کس کی طرف نسبت کی گئی؟ تو یہ ہو جائے گا مسند الیہ. مسند الیہ تعریف وہی ہے جس کی طرف نسبت کی گئی، اور عالم ہو جائے گا مسند. یعنی ادھر بولنا ہے مسند الیہ مسند، اور ادھر بولنا ہے مسند الیہ. زید کو مسند الیہ کہنا ہے دونوں مثالوں میں. زید کی طرف ہم نسبت کر رہے ہیں سیکھنے کی. زید مسند الیہ، وہ پہلے ہے تو پہلے ہو گیا، بعد میں تو بعد میں ہو گیا. مسند اسناد سے مسند وہی حروف ہے نا، سین نون دال. اضافت میں مضاف مضاف الیہ، وہی حروف ادھر آ رہے ہیں، زواد فا مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کی گئی، جس کی طرف نسبت کی گئی، یہی آپ کر سکتے ہیں نا، جس کی طرف نسبت کی گئی. آگے وہ علیحدہ بات ہے جس پر نسبت تام ہے یا ناقص ہے، ہم چلیں گے تو لکھ دیتے ہیں جس کی طرف نسبت کی گئی. وہی ہوگا جس کی طرف نسبت کی گئی. اور مضاف جس کی نسبت کی گئی، جس کی نسبت کی گئی، جس کی نسبت کی گئی، جس کی نسبت کی گئی.